وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله على محمد وعلى ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. آج اس سلسلہ انس قرآن، قرآن کے آئینے میں ہمارا کردار، اس سلسلے کی آج آخری کڑی ہے. یہ آج آخری درس قرآن. علیکم السلام. ماہ رمضان کی آخری ایام یہ خود ہم ہر ایک سے تقاضا کرتے ہیں. قرآن کریم کی جس آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہوا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے اور عمل صالح بجا لانے والوں سے. اللہ وعدہ کر رہا ہے، کامیابی کا وعدہ، کچھ عطا کرنا چاہتا ہے. وعدہ کر رہا ہے کس سے؟ ایمان والوں اور عمل صالح بجا لانے. کیا وعدہ ہے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں ایمان والوں سے، عمل صالح بجا لانے والوں سے دو چیزوں کا وعدہ. ایک کا نام ہے لہم، ایک ہے لہم مغفرۃ، دوسرا ہے واجر عظیم. اللہ فرماتے ہیں تمہارے دامن میں جتنے بڑے گناہ ہیں میں وعدہ کر رہا ہوں، تم ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آؤ، میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا. وَأَجْرٌ عظیم، اور میں بلند و اعلیٰ اللہ تمہیں اپنے خزانے سے اجر عظیم عطا کروں. تو گویا اس آیت مجیدہ میں اللہ تقاضا کر رہا ہے دو چیزوں کا اور وعدہ کر رہا ہے دو چیزوں کا. ایک تقاضا ایمان ہے، دوسرا تقاضا عمل صالح ہے. تو گویا اللہ نے اس آیت میں پیغام اپنا واضح کر دیا، اپنا فیصلہ سنا دیا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف ایمان لانے پہ اس کی نجات ہے تو یہ اس کی بھول ہے. میں اللہ وعدہ کرتا ہوں بخشش کا اور اجر عظیم کا اس شخص سے جس کے دل میں نور ایمان اور وجود میں عمل صالح ہے. تو گویا اللہ کہہ رہے تم ایمان اور عمل صالح سے آؤ گے تب میری بخشش کو بھی پاؤ گے اور اجر عظیم بھی پاؤ گے. اب یہ وہ مہینہ جو رحمتوں اور برکتوں، بخشش کا مہینہ، ہم نے اس ماہ رمضان میں الحمدللہ توفیق پروردگار سے جو روزے رکھے، نمازیں نوافل کی اللہ نے توفیق بخشی، تلاوت قرآن کی توفیق بخشی، ذکر اور تسبیح کی توفیق بخشی. اب اس ماہ رمضان میں جو یہ توفیق الہی حاصل ہوئی، اس توفیق الہی کو ہم آخر محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یا دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں
ماہ رمضان کو پا لیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکے۔ ماہ رمضان کو پا لے اور نہ بخشوا سکے۔ جیسے ایک مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نے اپنی آل اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑا، بزنس چھوڑا، روپیہ پیسہ چھوڑا، جائیداد چھوڑی، سب کچھ چھوڑا۔ جب مرحوم نے سب کچھ چھوڑا، پیچھے اولاد نے خود کو نہ سنبھالا، کیا کہتے ہیں دنیا والے؟ یہ بڑا بدنصیب ہے، باپ نے بہت کچھ چھوڑا لیکن اس نے اسے کچھ بھی حاصل نہ کیا۔ ایسے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں اس نے کچھ حاصل نہیں کیا، باپ نے سب کچھ چھوڑا ہے۔ یہ چاہتا تو اس کے ذریعے سے یہ اپنے آپ کو دنیا میں کامیاب انسان، بزنس مین یا کامیاب انسان بنا سکتا تھا، لیکن اس نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ روایات میں بھی کچھ اسی طرح سمجھایا گیا ہے کہ ماہ رمضان یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ، اللہ کی بخشش اور رحمت اور عطا کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان اپنے آپ کو دین کا پابند بھی بنا سکتا ہے اور حرام سے دور بھی کر سکتا ہے۔ تو یعنی یہ وہ مہینہ اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو ایسا شخص بد نصیب اور بدبخت ہے۔ روایت ہے ہمارے پاس، روایت کی جملہ ہے، ایک دن سید الرسل مسجد النبوی میں ممبر پہ آپ جانے لگے، آپ نے پہلی سیڑھی پہ جب پاؤں رکھا تو سید الرسل نے اپنی زبان سے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو فرمایا آمین۔ اصحاب یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ سید الرسل ممبر پہ پاؤں رکھ رہے ہیں، جس سیڑھی پہ بھی پاؤں رکھتے ہیں آمین بولتے ہیں۔ یہ سید الرسل جو آمین بول رہے ہیں اس کا ریزن کیا ہے؟ اصحاب حیران ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ جس سیڑھی پہ بھی قدم رکھتے ہیں آپ بولتے ہیں آمین، اس آمین کا پس منظر کیا ہے؟ سید الرسل روایت کا جملہ، دو طرح سے روایتیں ہمارے پاس دو لفظوں سے آئی۔ ایک روایت میں کہ سید الرسل نے فرمایا کہ جبرائیل نے لعنت کی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل نے کہا کہ ذلیل ہو، یعنی اگر ذلیل ہو جو روایت میں ہے وہی لعنت، اور ذلیل جس پر لعنت ہے وہ ذلیل ہوا ہے، اور جس پر جو ذلیل ہوا ہے یقیناً وہ بھی اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ تو روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ، جو شخص اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت نہ کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنوا سکے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ جبرائیل لعنت بھیج رہے ہیں تو سید الرسل آمین کی دعا کر رہے ہیں۔ لعنت جو دعاؤں میں بعض جگہوں پہ یا قرآن کی آیت میں لعنت آیا، یا بعض دعاؤں میں لعنت کا ذکر آیا ہے، یا آپ زیارتوں میں جو لعنت پڑھتے ہیں، لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت الہی کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے جو دور ہے یعنی گویا اس کے لیے جہنم کنفرم ہے۔ اگر وہ گناہ کبیرہ انجام دے رہا ہے تو اس نے جہنم میں اپنے ان گناہ کبیرہ کی سزا پوری کرنی ہے۔ تو لعنت الہی کا مطلب ہے۔ اب جو والدین، یعنی دیکھیں والدین کی یہ عزت، یہ مقام کہ ان کی خدمت کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو جنتی بنا سکتے ہیں، اور اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے یا آق اعمل ما شئت، اے والدین کے نافرمان تو جتنے بھی نیک اعمال کر، جتنے بھی نیک اعمال کر، تیرا کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ یعنی چاہے تو نمازیں پڑھ، چاہے تو روزے رکھ، چاہے تو حج کر، چاہے تو زیارتیں کر، چاہے تو عزاداری سید الشہداء کر،
چاہے جتنے نیک اعمال کر، یہ سارے اعمال تیرے منہ پہ مارے جائیں گے اگر تو اپنے والدین کا خدمت گزار نہیں۔ آل محمد صرف ہمیں حاجی، نمازی، روزے دار نہیں دیکھنا چاہتے، آل محمد والدین کا خدمت گزار بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک روایت میں ملتا ہے، یعنی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، امام کی والدہ محترمہ امام کی ولادت باسعادت کے چند دن بعد ان کی وفات ہو گئی تھی، چوتھے امام کی۔ پھر جس کنیز نے امام کی نگرانی کی، امام علیہ الصلوۃ والسلام، روایات میں ملتا ہے کہ آپ اس کنیز کے ساتھ جس نے آپ کو صرف پالا تھا، آپ کی دیکھ بھال کرتی تھی، امام علیہ السلام اس کنیز کے ساتھ بھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ پوچھا گیا فرزند رسول، وارث اخلاق کے رسول، آپ کھانا نہیں کھاتے ان کے ساتھ؟ کیا جواب دیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میری ماں کو پسند ہو ہاتھ بڑھانا چاہے جس چیز کی طرف اور میں ان سے پہلے اٹھا لوں۔ اللہ اکبر، یعنی جس ماں نے صرف پالا ہے، دیکھ بھال کی ہے، اس کی اس قدر تعظیم امام زین العابدین کر رہے ہیں، اور جس ماں نے جنم دیا ہو، دودھ پلایا ہو، پرورش کی ہو، اس ماں کا کتنا رتبہ ہے۔ لہذا ماں اور باپ، روایت ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں من یضمن لی بر الوالدین وصلۃ الرحم اضمن لہو، امام نے اپنی زبان عصمت سے بڑا عظیم پیغام دیا۔ فرماتے ہیں تم میں سے جو بھی مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے۔ کس چیز کی مولا؟ تم میں سے جو بھی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا بن جائے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا بن جائے، اضمن لہو، میں امام معصوم حجت خدا اسے 3 چیزوں کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ 2 چیزوں کی آپ گارنٹی دو، 3 چیزوں کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ مولا وہ کون سی؟ امام فرماتے ہیں زیادت العمر، جو اپنے والدین کا خدمت گزار ہوگا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی، محبت، میل جوڑ رکھنے والا، اللہ اس کی زندگی کو بڑھا دے گا۔ وَقَسْرَةَ الْمَالِ، اللہ اس کے مال کو زیادہ کر دے گا۔ وَالْمَحَبَّةَ فِي الْعَشِيرَةِ، اللہ اس کو خاندان میں محبت اور عزت عطا کرے گا۔ اب دیکھیں وارث دین نے کتنا عظیم میسیج دے دی ہے۔ آج ہر شخص چاہتا ہے میرے پاس مال کثرت سے ہو، میرے پاس بینک بیلنس ہو، میرے پاس جائیداد ہو، کار کوٹھی ہو، سب کچھ ہو، اور میرے پاس میری ایج بھی زیادہ ہو، اور میری خاندان میں رشتہ داروں میں میری عزت بھی زیادہ ہو، لوگ مجھ سے محبت کریں۔ امام یہی تو فرما رہے ہیں، جو 3 تمنا رکھنے والا مال کی کثرت کی تمنا رکھتا ہے، اپنی لمبی ایج کی تمنا رکھتا ہے، اپنے خاندان میں عزت اور رسپیکٹ اور محبت چاہتا ہے، تو پھر 2 کام تو کر، تجھے ان 3 کاموں کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ ایک والدین سے نیکی، دوسرا رشتہ داروں سے صلہ رحمی۔ بعض لوگ کہتے ہیں، ہماری یہ خواتین کا اکثر یہ شکوہ ہوتا ہے، وہ تو ہمیں پلیٹ تک نہیں پوچھتے، وہ تو ہمیں چائے کا کپ بھی نہیں پلاتے۔ اگر وہ پلیٹ نہیں دیتے ہیں، آپ کے گھر بھیجتے ہیں، آپ ابتدا کریں۔ اگر وہ چائے نہیں پوچھتے، آپ پوچھ لیں، آپ آغاز کریں۔ ہمارے پاس میرا موضوع صلہ رحمی نہیں ہے، ورنہ پوری اسپیچ ہماری اسی پہ ہو جائے۔ ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر لوگ گالم گلوچ دیتے تھے۔ ہمارے پاس معصومین کی سیرت سے روایات موجود ہیں، ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دروازے پہ جاتے تھے ان کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ اہل بیت کا کردار ہے۔ آج ہم کہتے ہیں اس نے تو ہماری انسلٹ کر دی، اس نے فلاں کر دی، ہم کیوں جائیں اس کو منانے کے لیے؟ ہم جتنے بھی بلند رتبہ ہوں، نبی اور امام کا رتبہ نہیں پا سکتے۔
ہم تو ان کے غلام کمبر کا رتبہ بھی نہیں پا سکتے، جس کردار اور معرفت کے وہ مالک تھے۔ لہٰذا خدا گواہ ہے، دل بڑا کیجئے، رشتہ داروں میں صلہ رحمی کے لیے خود قدم بڑھائیں۔ جب آپ کے اندر یہ چیز آ گئی تو آپ کو اللہ عزت اور کرامت آپ کو دے گا، خاندان میں عزت آپ کو ملے گی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس نے زیادتی کی تھی، وہ چل کر گئے، اللہ آپ کو عزت دے رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد۔ مناسبت عید کی مناسبت آ رہی، پہلے تو عید پہ ضروری نہیں ہے، ماہ رمضان میں جو روٹھے ہوئے مومنین ہیں ان کو منائیں، صلہ رحمی قائم کریں، تاکہ یہ بھی عمل صالح آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہو جائے۔ کسی بہانے افطاری لے کر چلے جائیں، ہم آپ کے گھر میں افطاری دینے کے لیے، تو لہٰذا صلہ رحمی۔ دوسرا، سید رسول نے فرمایا جب دوسری سیڑھی پہ تھا تو فرشتے نے، جبرائیل امین نے کہا آمین، یعنی سید رسول نے فرمایا آمین۔ کیوں؟ کہ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کا نام سنے اور آپ کی ذات پہ صلوات نہ بھیجے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا آمین۔ یعنی صلوات پڑھنا اس قدر تاکید ہے ثواب کی کہ فقہا فرماتے ہیں آپ نماز کی حالت میں، آپ نماز کے اعلیٰ اور افضل رکن سجدے میں ہیں، آپ تسبیح خدا کر رہے ہیں، کسی نے غیروں کی مساجد سے، اہل سنت ہو جو کوئی بھی ہو، کسی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے یا کسی اسپیکر سے یا کسی مقام سے آپ نے سید الرسول کے نام یا لقب کو سنا، آپ کے لیے مستحب ہے اپنے ذکر تسبیح کو چھوڑ دے، سید الرسول کی ذات پہ صلوات بھیجے۔ اللہ صلی علی، یعنی سید الرسول کی عظمت و شان دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم لوگ فارغ رہتے ہیں، کوشش کریں جو صبح کو واک کے لیے نکلتے ہیں آپ یہ تسبیح درود شریف پڑھیں۔ علماء کی سفارش ہے کم از کم 10 تسبیح درود شریف کی پڑھیں۔ پہلے آپ جب نماز سے فارغ ہوں تسبیح جناب سیدہ، اس کے بعد دوسری تسبیح صبح کو آپ کی ہونی چاہیے روزانہ 100 مرتبہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ جیسے میں نے تلفظ کیا آرام سے ایسے پڑھنا ہے، بالکل آرام سے۔ جو ذکر جلدی جلدی لوگ پڑھتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، چونکہ آپ تسبیح خدا کر نہیں رہے، لوگ جلدی جلدی پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ پڑھنا بھی حرام اور گناہ ہے۔ اللہ اکبر پڑھنا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ نہیں معلوم کیسے لوگ 1 منٹ سے پہلے تسبیح جناب سیدہ پڑھ لیتے ہیں، نہ پڑھے بہتر ہے اس طرح تسبیح پڑھنے سے، کیونکہ جو غلط تسبیح پڑھتا ہے جلدی جلدی وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، غلط پڑھ کے اس کو تسبیح جناب سیدہ کا نام دے رہا ہے، آپ حرام کر رہے ہیں۔ عام لوگ ایسے کرتے ہیں، لہذا صحیح پڑھے تاکہ اس تسبیح کی برکت حاصل ہو۔ تو لہذا دوسرا عمل کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد بھائی۔ کہ یا رسول اللہ آپ کی ذات پہ صلوات نہ بھیجیں، تو صلوات کو آپ آہستہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے ایک ہمادان ایران کے ایک شہر ہے، وہاں پر ہمارے ایک فقیہ گزرے ہیں ملا علی ہمادانی، تقریباً آج سے 100 سال پہلے، ملا علی ہمادانی۔ ان کی خدمت میں ایک مرد مومن اپنے خمس کی ایک معمولی رقم لے کے پہنچا کہ نائب امام کی خدمت میں خمس پیش کروں۔ انہوں نے دیکھا کہ لباس اس کا بالکل سادہ ہے، غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جو اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے وہ بہت اعلیٰ اور قیمتی عطر محسوس ہو رہی ہے۔ خوشبو کا خود استعمال کرنا سنت میں سے ہے، بعض روایات میں ملتا ہے کہ سید الرسول کا سب سے زیادہ خرچہ خوشبو کا ہوتا تھا، اور روایات میں ملتا ہے کہ حتیٰ کہ معصومین یعنی مساجد میں عطر دان رکھتے تھے۔ آج بھی آپ جائیں عرب کنٹریز میں، سعودیہ میں، مسقط میں، دبئی میں، مساجد میں ایک عطر دان رکھا ہوتا ہے، نمازی لوگ آ کر عطر لگاتے ہیں، لیکن اگر آپ یہاں پہ رکھیں تو میرا خیال ہے اسی دن غائب ہو جائے۔ اس میں قصور کچھ ہمارا بھی ہے، کچھ قوم کا بھی ہے۔
یہ چیزیں بہت اچھا ضرورت ہے ممبر سے آل محمد کے چاہنے والوں کو وہ تربیت ان کی جائے، ان کو وہ تعلیمات سے آگاہ کیا جائے جو آل محمد کی تعلیمات ہیں، جو ان کا اخلاق ہے۔ اور ہماری قوم کا بھی یہ قصور ہے کہ ہماری قوم ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، آل محمد کے فضائل سننا پڑھنا عبادت ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن آل محمد کی تعلیمات کب بیان ہوں گی اور کب ہم عمل کریں گے؟ تو لہذا ورنہ اگر ہم نے تعلیمات آل محمد کو پسند نہ کیا، ہماری نسل جاہل رہ جائے گی، پھر ان کو دین آل محمد عجیب و غریب نظر آئے گا جب ان کو آل محمد کی تعلیمات ان کو بیان کی جائے گی۔ ایک صاحب خود ایک مرد مومن سے میں نے کہا کہ اپنے گھر اپنی نسلوں اپنے بچوں کو قرآن کے ترجمے کی طرف رغبت دلائے، تو کہنے لگے قبلہ جو حالت ہے کہ ترجمے قرآن کو پڑھنا شروع کیا ہے جب سے، ایسے لگتا ہے کہ جو ممبر سے ہم سن رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، جو مذہب آل محمد جو اسلام اللہ نے قرآن میں دیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو میں نے عرض کی اس کا مطلب ہے کہ آج تک آپ نے آل محمد کے علم کے وارث علماء کو نہیں سنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ان جوانوں کو ابھی وہ ماحول نہیں مل رہا ہے۔ تو لہٰذا جب تک ہم اہل علم علماء کو نہیں سنیں گے، صحیح آل محمد کے مذہب کی ترجمانی نہیں ہوگی۔ ملا علی حمدانی کی خدمت میں مرد مومن ہے، غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، وجود سے خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کون سی خوشبو لگائی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ ان کا حیران ہو، یہ کیسے اتنی اچھی خوشبو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خوشبو نہیں لگائی؟ اصرار کیا، بتائیں مجھے کیا راز ہے؟ کہا کہ آپ ہیں نائب امام، آج میں ایک راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ کیا راز ہے؟ کہا کہ راز یہ ہے کہ میں ایک رات کو سویا، عالم خواب میں نے دیکھا ایک نشست ہے جس میں سید الرسل محفل میں موجود ہیں، اس محفل میں 10 یا 20 افراد موجود ہیں، ان میں ایک میں بھی۔ سید الرسل ہم میں سے ہر ایک کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو میری ذات پہ کثرت سے صلوات بھیجتا ہے؟ میرے دل میں خیال ہے میں کہوں یا رسول اللہ میں ہوں آپ کی ذات پہ کثرت سے صلوات بھیجنے والا، لیکن پھر مجھے حیا آئی، میں کیسے کہوں یا رسول اللہ میں ہوں؟ رسول اللہ نے دوسری مرتبہ پوچھا، پھر مجھے حیا آئی، تیسری مرتبہ پوچھا، مجھے حیا آئی۔ جب کسی نے نہ بتایا، سید اور رسول اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا اے فلاں تو ہے میری ذات پہ کثرت سے صلوات بھیجنے والا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے آ کر مجھ گنہگار کے ہونٹوں کا بوسہ لے لیا۔ جب سے سید الرسل نے میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا ہے، رسول کے وجود سے اللہ نے میرے وجود میں یہ خوشبو پیدا کر دی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں عطر لگاتا ہوں، اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ذات پہ صلوات کی برکت کا نتیجہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اپنی خلوتوں کو پاک رکھیں ذکر محمد وآل محمد سے، درود شریف سے۔ تو دوسرا عمل جی، سید الرسل نے جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا آمین۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہاں پر آمین کیوں کہا جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ جو ماہ رمضان کو پالے اور اپنے آپ کو نہ بخشوائے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ ذلیل ہو۔ اللہ اکبر، یعنی جبرائیل ذلیل اور لعنت کی دعا کر رہے ہیں، رسول اللہ آمین کہہ رہے ہیں۔ بتائیں اب جو ماہ رمضان میں نہیں بخشوا سکا، ماہ رمضان میں اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا، اب وہ کہے کہ میں ماہ رمضان کے بعد کامیاب ہو جاؤں گا۔ دعا کرنے والے جبرائیل اور آمین کہنے والے رسول اللہ ہیں، وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جو ماہ رمضان میں اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا؟ وہ جتنے بڑے کام کر لے اس کے مقدر میں ذلت رہے گی، وہ لعنت الہی کا مستحق ٹھہر رہا ہے۔ لہذا ماہ رمضان میں اپنے یہ اللہ نے یہ بڑا عظیم اور برکتوں والا مہینہ میں عطا کیا۔ خود شعبان میں جو خطبہ مفاتیح الجنان میں نقل ہوا ہے ماہ رمضان کے بارے میں، جو سید الرسل کا خطبہ مشہور ہے جسے شیخ صدوق نے بھی نقل کی،
خطبہ جب سید الرسول دے رہے تھے تو آخر میں، خطبے کے آخر میں مولا علی علیہ السلام نے روایت میں کہ پوچھا یا رسول اللہ اس ماہ رمضان میں افضل عمل کیا ہے؟ تو سید الرسول نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا الورع عن محارم اللہ، اے علی اس ماہ میں حرام کاموں سے اجتناب، ورع پرہیزگاری، اجتناب کرنا یہ سب سے افضل کام ہے۔ حرام کاموں سے اجتناب کرنا یہ سب سے افضل کام ہے۔ خود واجبات کی ادائیگی بھی حرام نہ کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں رسول اللہ نے کیا فرمایا، افضل کیا ہے؟ حرام سے اجتناب کریں، یعنی نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہے؟ حرام ہے، یعنی پڑھیں۔ روزہ نہیں رکھنا کیا ہے؟ حرام، یعنی روزہ رکھیے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، یعنی جھوٹ نہ بولیں۔ حرام سے اجتناب کریں، حتیٰ کہ یعنی حرام سے اجتناب کریں یعنی واجبات کی پابندی بھی اسی میں ہے، کیونکہ اگر واجبات کی پابندی نہیں کریں گے تو ہم حرام کے مرتکب ہو جائیں گے، تو لہذا حرام کو چھوڑیں۔ دیکھیں اس ماہ میں اگر ہم مغفرت اور توبہ کی طرف جاتے ہیں تو یہ اس قدر محبوب عمل ہے کہ معصوم بھی توبہ کو پسند کرتے ہیں اور اپنے لیے مورد نظر قرار دیتے ہیں۔ روایت ہے، علماء نے روایت نقل کی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علیہ، امام کے صحابی ابو بصیر کوفہ میں رہتے ہیں، یہ امام کی تعلیمات مختلف لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ ان کے پڑوس میں ایک جوان ہے جو حکومت میں جس کا ایک عہدہ ہے، وہاں سے مال حاصل کرتا ہے، اس مال کے ذریعے سے اپنے گھر میں عیاشی کرتا ہے، شراب، رقص، ناچ گانا، یہ ساری محفلیں۔ اپنے زمانے کا بے دین، بے حیائی اور بے غیرتی کا مرکز ہے اس کا گھر، شراب نوشیاں، خود شراب نہیں پیتا، دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے۔ ابو بصیر اس کو سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، ایک دن نصیحت نے اثر کیا، اس لیے نصیحت کے بہت فائدے ہیں، سمجھاتے رہنا چاہیے۔ بارش کا قطرہ بھی اگر بار بار ایک چیز پہ پڑے تو وہ چیز بھی دھل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پتھر کے اوپر قطرہ پڑتا رہے بار بار، اس پہ بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ مومن کا دل پتھر سے سخت نہیں ہے، تو لہٰذا ابو بصیر نصیحت کرتے ہیں۔ ایک دن وہ جوان آ کر کہتا ہے اے ابو بصیر، میری جو جرائم ہیں مجھے دیکھتے ہوئے اپنے جرائم کی طرف مجھے حیا آتی ہے، کیا وارث دین امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، کیا میری توبہ کی گنجائش ہے، مجھے قبول کریں گے؟ تو اپنے امام سے بات کر، کیا میری گنجائش ہے توبہ کی، میری بخشش کی کوئی امید ہے؟ اب ابو بصیر جانتے ہیں یہ کتنے بڑے جرائم انجام دیتا ہے۔ یہ گئے خدمت امام میں، جب حج سے فارغ اور مدینہ میں آئے امام کی خدمت میں، یمنا رسول اللہ، ایک میرا پڑوسی ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، یہ جرائم شراب نوشی اس طرح سے حرام کے کاموں میں مشغول رہتا ہے۔ امام علیہ السلام نے بڑا عظیم جملہ فرمایا جو قیامت تک کے اپنے موالی اور حبداروں کے نام پیغام دیا۔ فرماتے ہیں یا ابا بصیر، اس سے جا کے کہہ دو دع ما انت علیہ، اے ابو بصیر اس سے کہو جن گناہوں اور غلطیوں اور گمراہیوں پر تم ہو ان سب کو چھوڑ دو، تمہاری جنت کی ضمانت میں وارث جنت امام دیتا ہوں۔ اللہ صلی علی دع ما انت علیہ، ان تمام برائیوں کو چھوڑ دو جن برائیوں پر ہو، میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو بصیر آئے کوفہ میں، لوگ ملنے کے لیے آئے، جانے لگے، ان کو روک لیا، امام کا پیغام سنایا۔ امام نے یہ پیغام دیا، کہتے ہیں باللہ علیہ، تجھے اللہ کی قسم بتا مجھے کیا یہ وارث دین امام صادق نے کہا؟ قسم اٹھا کے کہتے ہیں یہ امام معصوم نے فرمایا۔ کہتے ہیں بس اب میرے لیے کافی ہے، مجھے یقین ہو گیا۔ یہ اپنے گھر گیا، اس نے اپنا تمام گھر کا اثاثہ مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔
یہاں تک ملتا ہے تاریخ میں کہ اس نے اپنے کپڑے بھی اتار کے غرباء میں تقسیم کر دیے. اب گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ گھر ہے یا یہ اکیلا ہے. ابو بصیر دروازے پہ پہنچے، دروازے کے پیچھے کھڑا ہے. اے ابو بصیر، اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، میں عریان. سمجھ گئے امام کے جملے نے اتنا اثر کیا کہ اب یہ توبہ نصوح کر گئے ہیں. امام کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ ہدایت کا ذریعہ بنا. کیا کیا اس نے؟ حضرت ابو بصیر نے کیا کیا؟ جب یہ سنا، آپ نے کچھ لباس اور ضرورت کی اشیاء جمع کر کے اس کے گھر میں پہنچائیں. اب یہ دن بدن بستر مرض کی طرف جا رہا ہے، اپنے گناہوں پہ رو رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، خوش بھی ہے اور نادم بھی ہے. نادم اس لیے ہے کہ میں نے گناہ بہت کیے ہیں، خوش اس لیے ہے کہ میں یہ چھوڑوں گا تو وارث جنت نے مجھے جنت کی ضمانت دی ہے. اللہ اکبر، کیا معرفت آل محمد ہے. ماہ رمضان میں استفادہ کریں. روایت کا جملہ، یہ شخص بستر مرض پر آیا، کچھ دن بعد ایک غلام آیا. شخص، اے ابو بصیر، تمہارا پڑوسی بلا رہے، جلدی پہنچو. پہنچے، بستر مرض، اس کے سرہانے بیٹھے. کچھ دیر بعد یہ عالم غشی میں چلے گئے. وہ جوان جو پہلے مجرم گنہگار تھا، اب وہ توبہ استغفار کر چکا ہے، عالم غشی میں گئے. جب افاقہ ہوا، آنکھ کھولی، صرف ایک جملہ کہا، یا ابا بصیر قد وفا صاحبک. اے ابو بصیر، وارث جنت امام جعفر صادق نے اپنا وعدہ وفا کر دیا. اللہ اکبر، اپنا وعدہ وفا کر دیا ہے. ابو بصیر کہتے ہیں اس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گیا. وہ جب میں حج بیت اللہ کے بعد مدینہ پہنچا، میرا ایک قدم امام کے صحن میں ہے، دوسرا امام کی دہلیز میں ہے. وارث جنت امام نے زبان عصمت سے بول کے فرمایا، یا ابا بصیر قد وفینا لصاحبک. اے ابو بصیر، ہم نے تیرے پڑوسی سے کیا ہوا جنت کا وعدہ وفا کر دیا ہے. اللہ صلی علی محمد. یہ وارثان جنت یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے باکردار بن جائیں، ہمارے چاہنے والے باعمل بن جائیں، پھر یہ جنت کی ضمانت بھی دیتے. تو ماہ سیام ماہ رحمت ہے، ماہ برکت ہے، اس سے استفادہ کریں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد رحمت. تو لہٰذا اس ماہ رمضان سے اختتام صحیفہ سجادیہ کی دعائے توبہ، دعائے وداع ماہ رمضان سے کریں، استغفار سے کریں، تاکہ آخری ایام، آخری لمحات ہمارے استغفار اور توبہ کے ساتھ ہو. لیکن ایسا نہ ہو عید کا دن آئے اور پھر ہم سب کچھ وہ نیک اعمال بھلا دیں، دین اور شریعت کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. دین کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں. لہذا دین شناس بنے، دیندار نہ بنے. دین شناس، کربلا میں ہمیں دین شناسی کا درس دیا گیا ہے کہ اہل بیت اطہار کو یہ گھرانہ، یعنی وقت مصیبت بھی دین کا دامن نہیں چھوڑنا. رب العزت سے دعا ہے، کریم مہربان اللہ ہم سب کو توبہ استغفار